السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک والد نے بیٹی کو ایک کار گفٹ کی اور کہا کہ اسے کاروں کے عام ڈیلر کے پاس لے جاؤ اور اس کی قیمت لگوا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتی ہے کاروں کے عام ڈیلر کے پاس اور اس کی قیمت لگواتی ہے۔ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اس کے اندر اس کی $1000 قیمت لگا دیتا ہے۔ دوبارہ والد بھیجتا ہے اس بیٹی کو عام کباڑیے کے پاس کہ اس کی قیمت لگا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتی ہے اور اس کی قیمت لگواتی ہے اسے $100۔ پھر وہ والد اسے بھیجتا ہے کہ اب اس کار کو، یہ انوکھی اور پرانی جو کار ہے، اس کو آپ اہل ذوق کے پاس لے کر جاؤ اور اس کی قیمت لگواؤ۔ چنانچہ وہ جاتی ہے اور اہل ذوق سے اس کی قیمت لگواتی ہے تو وہ $1,00,000 اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ والد اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کی صحیح قدر کا تعین صحیح وقت اور صحیح ماحول کرتا ہے۔ محض تو ویسے ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے ہمیں 2 سے 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ہر جگہ عزت اور قدر کی جائے۔ کسی جگہ آپ کی عزت کی جائے گی، قدر کی جائے گی، کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جائے گی۔ جس طرح کی کار کو دیکھیں آپ، قیمتی کار تھی، عام ڈیلر کے پاس لے کر گئے، اس نے اپنا منافع دیکھتے ہوئے، اپنی غرض دیکھتے ہوئے اس کی قیمت لگائی۔ اور جب اس کو کباڑیے کے پاس لے کر گئے تو اس نے محض اسے ایک ملبہ سمجھا، اسے ایک ڈھیر سمجھا، کوڑا کرکٹ سمجھتے ہوئے، لوہے کا ایک ڈھیر سمجھتے ہوئے اس نے قیمت لگا دی۔ اور جب اہل ذوق کے پاس، جو اس کی قیمت کو سمجھتے تھے، ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے $1,00,000 اس کی قیمت لگا لی۔ یہی حقیقت انسان کے بارے میں بھی ہے کہ بعض لوگ آپ کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ان کو کوئی وقتی طور پر آپ سے کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو بالکل فضول سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو انسان کے باطنی جو اشیاء ہیں، علم ہو گیا، اخلاص ہو گیا، اخلاق ہو گیا، ان چیزوں کو پہچانتے ہیں تو وہ پھر آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، بے شک فضیلت والوں کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت والے ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کو، آپ کے علم کی قدر، آپ کی صلاحیتوں کی قدر یہ وہی پہچانیں گے جن کے ہاں ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے، جو خود ان چیزوں کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کو آپ کی صلاحیتوں کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ دوسرا سبق ہمیں اس واقعہ سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صحیح جگہ کی تلاش کرنی چاہیے، صحیح وقت کی تلاش کرنی چاہیے، صبر کے ساتھ تلاش کرنی چاہیے۔ وما صبرک واصبر وما صبرک الا باللہ، اس لیے کہ اگر آپ صحیح جگہ کی تلاش نہیں کریں گے تو رفتہ رفتہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے اندر جو قابلیت ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب بے ذوق لوگوں کے اندر آپ رہیں گے تو آپ بھی بے ذوق ہو جائیں گے، آپ کے علم کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے جذبات، آپ کے افکار یہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہجرت کیجیے ایسے لوگوں کے پاس سے جو آپ کی قدر نہیں پہچانتے، جنہیں آپ کی صلاحیتوں کی قدر نہیں ہے، جو آپ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسی جگہ کی طرف جائیں جہاں آپ کی صلاحیتوں کی قدر ہو، آپ کے علم کی قدر ہو، آپ کے افکار کی قدر ہو یہاں پر، اور صبر و استقامت کے ساتھ ایسی جگہ کی تلاش کیجیے۔ صبر جو ہے بالآخر انسان کو اپنی منزل کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا درس ہمیں اس واقعہ سے یہ ملتا ہے کہ لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہے یہ آپ کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، کسی دوست نے کہہ دیا، کسی رشتہ دار نے کہہ دیا آپ تو ایسے ہیں، آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ میں تو فلاں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ کر ہم پھر تمام تر کوششیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم وہی کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہماری زندگی تو یہی ہے جو فلاں نے کہہ دیا،
جبکہ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق رائے رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی رائے آپ کی زندگی کی حقیقت ہو۔ اپنی زندگی کی حقیقت خود بنیے۔ سب سے پہلے اپنی نظروں میں اپنی قدر کیجیے۔ جب آپ کی نظروں میں آپ کی خود قدر نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی قدر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کی قدر کیجیے۔ رب تعالیٰ نے رحمتوں سے نوازا ہے، رب تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے، رب تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی قدر کیجیے، رب تعالیٰ کا شکر کیجیے، رب تعالیٰ سے فضل مانگیے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ ہاں، ایسی چیز جو واقعی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں شخص نے جو میرے بارے میں بات کی ہے تو واقعی میرے اندر کمی ہے، واقعی یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اس میں درستگی کی طرف جایا جائے، نہ کہ اس میں بھی انسان ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زندگی رب تعالی نے جو دی ہے، اس کے لمحہ لمحہ کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس زندگی کو اچھائی کے کاموں میں لگا دے، اس زندگی سے کچھ فائدہ حاصل کر لے، اس زندگی کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لے۔ امید ہے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں گی، غور و فکر کیا ہوگا آپ نے۔ اگر نہیں بھی کیا ہے تو ضرور غور و فکر کریں، اپنے اندر موجودہ صلاحیتوں کو اجاگر کریں، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو ختم نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، اور آگے آپ زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ سٹیج پر پہنچ جائیں، لوگوں نے پھر بھی کہنا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے، محنت کیجئے، محنت کی قدر کیجئے، اتنی خاموشی سے محنت کیجئے کہ آپ کی کامیابی چرچا کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔